الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، گزشتہ ہفتے محرم الحرام کے فضائل اور محرم مہینے کے روزے کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے ہوئی. ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور آپ کی کچھ سیرت کے پہلو ذکر کیے گئے. وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، شہادت بھی پہلی محرم الحرام کو پیش آئی تھی. اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ 26 یا 27 ذی الحجہ کو ہوا تھا، لیکن آپ کی وفات اور آپ کی شہادت پہلے محرم الحرام کو ہوئی تھی. بڑے لوگوں کے واقعات، بڑے لوگوں کی سیرت کو ذکر کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی زندگی سے ہم کچھ سبق حاصل کر لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر نبی، یہ بھی پہلے محرم الحرام کو دنیا سے رخصت ہوئے. مورخین اور اتہاس، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور 10 سال دنیا میں رہتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. کسی نے لکھا ہے کہ اور دوسرا عمر ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. خیر جو بھی ہو، زندگی نے وفا نہیں کی، وقت آیا دنیا سے رخصت ہو چکی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے. قیصر و کسریٰ جیسی اس وقت کی سپر پاور طاقتیں حضرت عمر کا نام سنتے ہی وہ لوگ کانپتے تھے. لیکن خدا کا خوف اس قدر غالب تھا دل دماغ میں کہ جب حکومت پر بیٹھتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا پیاسا مر جاتا ہے تو عمر کا کل قیامت کے دن اس معاملے میں حساب ہوگا کہ عمر تیری حکومت میں کتا پیاسا دنیا سے رخصت ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر بیٹھے اور ایسی حالت میں جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر پہنچے اور ممبر پر پہنچنے کے بعد خطبے کی تیاری میں ہے، ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور دیہاتی کھڑا ہونے کے بعد ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا، عمر خطبہ بعد میں پہلے ایک سوال کا جواب دیں. کہا کہ سوال یہ ہے کہ غنیمت کا مال جو ہم کو ملا ہر ایک کو
حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی، عمر تیرے جسم پر تو 2 چادریں ہیں، آخر 2 چادریں تیرے پاس کہاں سے آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنے بیٹے عبداللہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ اصل میں یہ چادر ایک میری ہے، میرے باپ کی تو ایک ہی چادر ہے، میرے باپ کو خطبے کا وقت ہو گیا اور اسی وجہ سے ایک چادر میں نے اپنے باپ کو ہدیے میں دے دی، اس اعتبار سے میرے باپ کی 2 چادریں ہو گئی، ورنہ میرا باپ ایک ہی چادر کا مالک تھا اور ایک ہی چادر لی تھی اس نے۔ چنانچہ مجمع نے جب یہ جواب سنا، مجمع نے کہا کہ اب خطبہ شروع کر دیں۔ آج کے عہدہ سنبھالنے والے یا حکومت یا کچھ کام کرنے والے، قوم کے لیے لیڈر بننے والے یا لیڈرشپ کرنے والے، ان لوگوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ جواب اور یہ پہلو اتنا بڑا ہے کہ وہ سبق کے قابل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرے خلاف آواز اٹھائی، آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے گا یا آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی یا آپ کو کسی طرح آپ سے بدلہ لیا جائے گا، پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا جائے گا، سازش یا کوئی پلان بنایا جائے گا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ آج اگر قوم کی خدمت کے لیے کوئی طبقہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے وہ خادم بن کر کے رہتا ہے۔ تو اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر قوم کا کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو اس سوال کا جواب اس کو ملنا چاہیے، ورنہ چودھری بن کر کے یا گاؤں کا سرپنچ بن کے یا کوئی بڑا آدمی بن کر کے اس بات کی طرف توجہ کریں ہم حضرت عمر کے نام لینے والے ہیں، ان کی سیرت پر چلنے والے ہیں، اس پہلو کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر آدمی، جب ان کی شہادت کا واقعہ کس قدر پیش آیا دردناک کہ ایک آدمی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فیروز نامی آدمی، ابو لؤلؤ فیروز، یہ گیا اور جا کر کے حضرت عمر سے شکایت کی اور کہنے لگا میرا جو مالک ہے اس نے ٹیکس زیادہ وصول کیا ہے، حالانکہ میری آمدنی، میری آوک اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کے باوجود ٹیکس زیادہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے پورا حساب مانگا، حساب مانگنے کے بعد حضرت عمر نے کہا ٹیکس زیادہ نہیں ہے، برابر کا کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ آدمی جو تھا وہ پارسی تھا، وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اور حضرت عمر نے ان دنوں میں عراق کو فتح کر لیا تھا، تو وہ آدمی مجوسی تھا، عراق ان کا علاقہ تھا، اس اعتبار سے اس نے سوچا کہ میں عمر سے بدلہ لے کر کے رہوں گا۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت عراق والوں نے اس بندے کو تیار کیا تھا، حضرت عمر نے منع کر دیا۔ چنانچہ وہ حضرت عمر جب فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، وہ بھی ایک مسلمان بن کر کے نماز کے لیے پہنچا اور مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہو گئے، خنجر لے کر کے آیا۔ جیسے کہ حضرت عمر نے قرات شروع کی، اس آدمی نے حضرت عمر کو وہ خنجر ڈالنا شروع کر دیا، الگ الگ جگہوں پر خنجر پہ ڈالا۔ اس خنجر کی وجہ سے حضرت عمر زخمی ہو کر کے زمین پر گر پڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے کہا آپ نماز پوری کر دیں، زخم کی حالت میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے کہا نماز پوری کر دیں، چنانچہ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن نے نماز پوری کی، لیکن وہ اب نکلنا چاہتا تھا، وہ نکل نہیں سکا۔ کتنے صحابہ زخمی بھی ہو گئے، صحابہ اس قدر مل جل کر کے کھڑے تھے، وہ پیچھے نکل نہ سکا۔ آج کوئی بھی آدمی آسانی کے ساتھ پہلی سب سے آخری سب تک نکل سکتا ہے، نکل نہ سکا وہ۔ چنانچہ کتنی صفوں کو اس نے توڑنے کی کوشش کی، آخر میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا، دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، نماز ختم ہوئی تو اس نے وہی خنجر اپنے اندر ڈال دیا اور وہ خود بھی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے اپنے گھر لے گئے۔ مدینہ کا ایک بڑا حاکم تھا، مشہور حکیم، ایک حاذق ماہر حکیم تھا، اس کو بلایا عمر کا علاج کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوا دی، دوا دینے کے بعد وہ دوا جب پیتے تھے تو زخم سے وہ دوا باہر نکل جاتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا اب مجھے دوا کی ضرورت نہیں، دعا کی ضرورت ہے، اب میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا۔ اب پوچھتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ کہا کہ وہ ابو لؤلؤ مجوسی ہے۔
کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے قتل میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بیٹھے اور کہنے لگے اپنے بیٹے سے، عبداللہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہو میرا باپ عمر میرے دو ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتے ہیں، یہ چونکہ آپ کا گھر ہے، آپ کا حجرہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کے پاس عبداللہ ابن عمر پہنچے۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا چونکہ ایک احسان مجھ پر ہے اس لیے میں جگہ دے دیتی ہوں۔ کون سا احسان ہے؟ حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی، وہ منافقوں نے تہمت لگائی تھی، تو اس تہمت کے وقت کچھ لوگ الگ الگ سوچ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ یہ آیت پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی یہ تہمت کے سلسلے میں جب قرآن اترا کہ حضرت عائشہ بے گناہ ہے، عفیفہ ہے، وہ پاک دامن ہے، تو قرآن نے جب ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم قرآن کریم کو جب اتارا سورہ نور، تو اس وقت حضرت عمر کا جملہ واپس آیا قرآن میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہا کہ ایک احسان کے بل بوتے پر میں اجازت دے دیتا۔ حضرت عمر وہ عمر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فیصلے 22 فیصلے ایسے ہیں جہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اور قرآن کریم کی 50 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کے فیصلے کے مطابق قرآن اترا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا حضرت عبداللہ نے کہ عائشہ نے اجازت دے دی ہے، چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت تو دے دی۔ ادھر حضرت عبداللہ سے کہا بیٹا میری زندگی میں ہو سکتا ہے حضرت عائشہ نے اجازت دی ہو، موت کے بعد جنازہ جب جائے تو جنازے کو باہر کر رکھ دینا اور پوچھ لینا میرا باپ کو اندر لاؤں کہ نہ لاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کی گود میں ان کا سر تھا، کہا کہ میرا سر زمین پر رکھ دے، شاید میرے رب کو پیار آ جائے، شاید میرے رب کو پیار آ جائے۔ چنانچہ بیٹے نے گود زمین پر رکھ دیا، انتقال کر چکے۔ اس کے بعد جنازہ اٹھا کر کے لے گئے اور وہیں پر اپنے ساتھی کے ساتھ دفن کر دیا۔ جب جنازے سے فارغ ہوئے تو ایک آواز دینے والا پیچھے سے آواز دے کر کہتا ہے کیوں حضرت عمر حضرت ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہ ہوتے؟ کیونکہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر کرتے تو کہتے میں اور میرے دو ساتھی، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، جب کہیں جاتے تو کہتے میں ابو بکر عمر۔ اتنا تعلق تھا یہ تینوں کا، اس واسطے یہ ساتھ میں ہی دفن ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیرت اور واقعات اس لیے ہیں کہ آدمی اس سے کچھ سبق حاصل کرے۔ تو یہ واقعہ پہلی محرم الحرام کو پیش آیا، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جو بڑی عظمت کے حامل ہے، یہ اس تاریخ میں بھی اصل میں اس تاریخ 10 محرم الحرام جو عاشوراء کا دن ہے، اس کے فضائل احادیث میں بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کی فضیلت پہلے سے روایتوں میں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کچھ روایتیں نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی یہ 10 محرم الحرام اور عاشوراء کے دن قبول ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بھی 10 محرم کو اٹھایا گیا، حضرت موسیٰ کو نجات بھی 10 محرم الحرام کو ملی۔ یہ سارے واقعات ہیں۔ حضرت نوح کی کشتی بھی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر رکی اور ٹھہری تھی۔ یہ ساری باتیں نقل کی۔ رہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے کہ اسی دن ان کی شہادت پیش آئی۔ اس کے علاوہ عاشوراء کے دن فضائل حدیث میں اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ عاشوراء کے دن کے بہی طور کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو اگر کوئی بندہ سخاوت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر وسعت کا معاملہ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سال بھر کے لیے اس کے یہاں وسعت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی وسعت کا معاملہ، کشادگی روزی میں خوشحالی کا موقع بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر کے لیے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر تجربہ کیا تو میں نے دیکھا کہ سال بھر کے رزق میں وسعت ہوئی۔ ایک المحمود نامی ایک رسالہ، اس کے حوالے سے ایک کتاب میں یہ بات نقل کی ہے کہ ایک فقیر آدمی نے روزہ رکھا، غریب آدمی تھا، اس نے روزہ رکھا 10 محرم الحرام کو۔
روزہ رکھنے کے بعد افطار کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، تو وہ نکلا کہ چلو باہر جا کر کے کسی سے ادھار لے کر کے افطاری کا سامان تیار کر لو۔ چنانچہ وہ بندہ نکلا، نکلنے کے بعد ایک مسلمان چوکسی تھا، سونی تھا، تو اس کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کہ 1 درہم خالی مجھے ادھار دے، میرے پاس آئیں گے واپس دے دوں گا۔ چنانچہ وہ سونی نے ادھر ادھر کی بات کر کے وہ قرض دینے سے انکار کر دیا۔ وہ آدمی پریشان تھا۔ اس کے بعد ایک یہودی کی دکان پر گیا، یہودی کے پاس گیا، یہودی کے پاس جا کر کے اپنی پوری شکوے شکایت بیان کی کہ اس طریقے پر ہے، میں تو ایک مسلمان کے پاس گیا تھا لیکن مجھے کچھ اس طریقے سے واپس کر دیا۔ اس کو رحم آ گیا اس کی حالت پر، تو وہ یہودی نے قرض نہیں، ہدیے کے طور پر 1 نہیں 10 درہم دے دیے کہ لے جا، 10 درہم میں تجھے دے دیتا ہوں۔ 10 درہم دیے۔ 10 درہم دینے کے بعد وہ آدمی گھر پر گیا، گھر والوں کے لیے افطاری کا نظم کیا، ساری باتیں پوری کی۔ رات کا وقت ہوا، رات کے وقت میں وہ جو چوکسی تھا، جو مسلمان تھا، جو سونی تھا، اس کو خواب میں نظر آیا، جنت نظر آئی، قیامت قائم ہو گئی، میدان محشر قائم ہو گیا، ساری باتیں دیکھی، گرمی پیاس سب کچھ تھا، ایک محل بنا ہوا نظر آیا۔ وہ محل کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یہ تو کسی نے آواز دی کہ یہ محل کل تک تو تیرا تھا، آج یہ محل ایک یہودی کا ہو گیا ہے، اس محل کا مالک ایک یہودی ہو گیا۔ یہ خواب پورا ہوا۔ صبح کے وقت میں وہ یہودی کے پاس گیا، جا کر کے کہنے لگا، تیرے 10 درہم کے میں تجھے 100 درہم دیتا ہوں، وہ نیکیاں تو مجھے واپس کر دے۔ وہ یہودی کہنے لگا، خواب دیکھ کر آیا ہے، خواب دیکھ کر کے آیا ہے، تو اگر 1000 درہم بھی دے گا تب بھی مجھے یہ نیکیاں میں تجھے نہیں دے سکتا۔ اور سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ عاشوراء کے دن کے فضائل ہے کہ اس میں بھی آدمی کو وسعت کرنا چاہیے۔ دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے کہ اسی فضائل والے دن میں حضرت حسین کی شہادت ہو گئی۔ اصل میں اس میں تاریخ والوں نے یا سننے لکھنے والوں نے کچھ زیادتیاں کر دی کہ یہ ہوا وہ ہوا، اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کے لیے شہادت کو کیوں قبول کیا، کیوں پسند کر لیا، کیا وجہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدی پر تھے اور حکومت پر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی، ایک لغزش یوں ہوئی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ ایک اجتہادی غلطی یہ ہوئی کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو تختے پر بٹھا دیا جائے، خلافت پر بٹھا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا فیصلہ کیا کہ میرے بعد یزید خلیفہ رہے، بس اتنی بات ہوئی۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو چکا۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید چونکہ تخت کے لائق نہیں تھا، یزید حکومت سنبھالنے کے لائق نہیں تھا، چنانچہ بڑے بڑے صحابہ بھی مخالف تھے، ویرودھی تھے کہ یزید کو حکومت پر نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ ورنہ حضرت حسین یوں کہتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یزید حکومت پر بیٹھ جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اسلامی جو حکومت چلتی ہے وہ بادشاہت کے طرز پر چلتی ہے، اور اسلام نے تو بادشاہت کو ختم کیا کہ جو لائق آدمی ہو، لوگ اس کو قبول کرتے ہو، ایسے آدمی کو تخت پر بٹھا دیا جائے، اور جو لائق آدمی نہ ہو اس آدمی کو تخت سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں میرے اندر نبوت کا خون دوڑتا ہے، اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ بڑے بڑے صحابہ میں 4 تو عبادلہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن ابو بکر، یہ 4 تو بڑے بڑے عبداللہ یہ بھی مخالف تھے، اور ادھر دوسری طرف حضرت حسین بھی مخالف تھے کہ یزید کی حکومت نہیں، یہ بات تھی۔ اس سلسلے میں یہ باتیں چلی تھی، حضرت حسین بھی مخالف تھے کہ اب کچھ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بات چل ہی رہی تھی کہ عراق سے کوفہ والوں کے خط حضرت حسین پر آنے شروع کر دیے۔ یزید ابھی بیٹھا ہے دمشق پر، یزید اپنی راجدھانی پائے تخت خلافت کے لیے وہ دمشق کی کرسی پر بیٹھا ہے، مسلمانوں کا امیر ہے یزید، اور ادھر خط آ رہے ہیں عراق اور کوفہ سے خط آئے۔
खत आए ये हजरत हुसैन को ये खत लिख के कि हुसैन हम यजीद को नहीं मानते, आप कूफा आ जाएं और कूफा आकर के हम सब आपके हाथ पर बैठ होना चाहते हैं, हम आपके हाथ में हाथ देना चाहते हैं, आप कूफा आ जाइए। लोगों से मशवरा किया, लोगों ने कहा कूफा वाले गद्दार है, वहां जाना ठीक नहीं है। चुनांचे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि चलो अब देखते हैं क्या मसला होता है। तो मशवरे के बाद उनके चचाजाद भाई, उनके कजीन मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैहि को तैयार किया कि आप जाओ कूफा, कूफा के हालात को देखो, क्या है कूफा में, वहां जाकर के देखो, अगर हालात ठीक है तो मैं आऊंगा पीछे। चुनांचे मुस्लिम इब्न अकील पहुंच गए कूफा। कूफा पहुंचने के बाद कूफा वालों ने आपका बहुत बेहतरीन इस्तकबाल, आवभगत, वेलकम किया, आपको इज्जत से रखा, आपके हाथ पर लोगों ने बैत भी कर दी, कहा कि हम हुसैन की खिलाफत के लिए तैयार है, सारी चीजें तैयार हो चुकी और लोग बड़ी खुशो खुर्रम रखते थे। इधर हजरत मुस्लिम इब्न अकील ने सोचा कि चलो खत लिख करके मेरे भाई हजरत हुसैन को मुत्तले कर दूं, खत लिखा कि भाई हुसैन आ जाओ, यहाँ कूफा वाले अच्छी तरीके से मेरे साथ पेश आ रहे हैं, आप आ जाइए। चुनांचे हजरत हुसैन को खत पहुंचा, मशवरा किया, हजरत हुसैन कुछ अफराद के साथ यहां से रवाना हो रहे हैं कूफा के लिए। अब रास्ते में पहुंचे, ये बात तो हो गई, हजरत हुसैन ने रवानगी शुरू कर दी। अब दूसरी तरफ हुआ यूं कि दिमश्क की गद्दी पर बैठा है कौन, यजीद, उसने खत लिखा बसरा, बसरा में बैठा था इब्ने जियाद, इब्ने जियाद को यह खत लिखा कि अभी आप कूफा जाओ और कूफा जाने के बाद आप मुस्लिम इब्ने अकील को वहां से निकाल दो, अगर मुस्लिम इब्ने अकील नहीं निकलता है तो पकड़ करके कत्ल कर दो। यह मसला पेश किया। चुनांचे खत आया दिमश्क से बसरा और बसरा से खत लेकर के पहुंचा इब्ने जियाद। इब्ने जियाद में मस्जिद में सारे लोगों को जमा किया, कूफा की जामे मस्जिद में जमा करके बयान कर रहा है कि देखो मैं मजलूमों का हक दिलवाऊंगा और जो कोई मुझसे बगावत करेगा मैं उसको कत्ल कर डालूंगा। ये पैगाम दिया तो सारे लोग तैयार हो गए, कहा कि हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। अब अकेले हो गए मुस्लिम इब्ने अकील। मुस्लिम इब्ने अकील कहने लगे ये धोखा क्यों देते हो, चुनांचे पकड़कर कत्ल कर डाला मुस्लिम इब्ने अकील को। अब तो मुस्लिम इब्ने अकील ने कत्ल होने से पहले खत लिखा था कि हुसैन को खत पहुंचा दो कि वो यहाँ ना आए, ये लोग धोखेबाज है। चुनांचे हजरत हुसैन को रास्ते में खत मिला तो हजरत हुसैन ने वापसी का इरादा कर लिया कि अब जाना नहीं है, लेकिन चूंकि मुस्लिम इब्ने अकील के रिश्तेदार साथ में थे, उन्होंने कहा कि बदला तो लेना चाहिए, तो हजरत हुसैन ने कहा चलो जाते हैं। चुनांचे जाते हुए बीच वहां कूफा पहुंचे। कूफा पहुंचने के बाद एक जगह नैनवा पर एक आदमी हुर बिन यजीद, वो आदमी था इब्ने जियाद का। इब्ने जियाद ने कहा पकड़ लो इनको। चुनांचे हजरत हुसैन को पकड़ा 1000 आदमियों ने और कहा कि चलो आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद उनको कहा कि आपको ऐसी जगह ले जाना है जहां पानी न हो, जहां आपको छुपने के लिए कोई किला न हो, ऐसी जगह मैदान में आपको ले जाना है। चुनांचे उनको ले गए, लेकिन हजरत हुसैन ने कहा एक बात सुनो, मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आया हूं, मेरी 3 बातों में से एक बात मान लो। मेरी पहली बात यह है कि आप मुझे छोड़ दो, मैं जहां से आया हूं वहां वापस चला जाता हूं, मुझे लड़ना नहीं। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि मुझे मुस्लिम हुकूमत, जहां मुस्लिम मुल्क हो, तुर्की, वहां मुझे भेज दो, तुर्की की सरहद पर मैं रहूंगा, तुर्की वालों का जो फैसला होगा मेरा फैसला वही होगा। एक दूसरी बात कहा ये। तीसरी बात ये कि यजीद और मेरी मुलाकात करवा दो, यजीद से मुलाकात कर लूंगा और मुसालहत हो जाएगी, मसला खत्म। कहा कि तीनों बातों में से एक भी बात नहीं। तो इब्ने जियाद ने खत के जवाब में यह लिखा कि ऐसा नहीं चलेगा, उनको अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, कोई शर्त नहीं, पकड़ लो इनको। चुनांचे उनको पकड़ लिया गया हजरत हुसैन को। हजरत हुसैन समझ गए कि अब ये मेरे खून के प्यासे हैं। घर वालों बहन ज़ैनब को कहा, बहन ज़ैनब आप सब वापस चले जाओ, अब ये मेरे खून के प्यासे। कहा कि नहीं, तेरे साथ ही हम रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। चुनांचे 9 मुहर्रमुल हराम को आप कूफा के मैदान पर पहुंचे। कूफा के मैदान पर पहुंचने के बाद हजरत हुसैन ने कहा कि आज हमें कुछ नमाज पढ़ लेने दो, जिक्र कर लेने दो। आशूरा की रात यानी 9 मुहर्रम का दिन खत्म होने के बाद 10वीं मुहर्रम की रात को रात भर इस्तिगफार करते रहे, अल्लाह से मदद मांगते रहे। सुबह के वक्त में उन लोगों ने हमले शुरू कर दिए। हमले एक एक करके उनका पूरा खानदान उनके सामने खत्म होता रहा। आखिर में हजरत हुसैन बचे। हजरत हुसैन के बचाव पर एक आदमी, बदबख्त आदमी, मालिक बिन नसीर ने
سب سے پہلے حملہ کیا وہ حضرت حسین پر حملہ کیا، مالک بن نصیر نے حملہ کیا، چنانچہ اس کے بعد 10 آدمی حضرت حسین پر ٹوٹ پڑے، اور ٹوٹنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور کہا کہ اب یہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال سے زیادہ وہ زندہ بھی نہیں رہا یزید، اور یزید بھی ختم ہو چکا۔ اصل میں حضرت حسین یہ پیغام چھوڑ کر کے گئے، دیکھو میں جنگ کے میدان میں ہوں، میرا خاندان شہید ہو رہا ہے، اور ایسے وقت میں اگر نماز معاف ہو سکتی تھی تو میں کر سکتا تھا، لیکن ایسے وقت میں بھی میں نے ظالموں سے اجازت لے کر کے میں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ او مسلمانوں، دنیا میں تم جاؤ گے، تم کھیتی باڑی کرو گے، تم تجارت کرو گے، اپنے کاروبار میں رہو گے، اپنی نماز کو کبھی قضا نہ کرنا، اپنی نماز کو رخصت نہ کر دینا۔ آج انہی کے نام لیتے ہوئے ہم کود رہے ہیں، انہی کے نام کے محبت کے گن گا رہے ہیں، اور نمازوں کو ڈرا ڈر قضا کرتے جا رہے ہیں۔ کس بات سے ہم حسین کا نام لے کر کہتے ہیں حسین ہم نہیں تھے؟ اس بات کے سبق کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین نے امت کو یہ پیغام دیا، حق بات کے لیے آدمی کھڑا ہونا چاہیے۔ اس طریقے پر یہ پیغام امت کے نام کو چھوڑ کر کے چلے گئے، یہ اصل حقیقت اور اصل بات ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔